سب سے زیادہ دنیا میں جو برائیاں ہیں وہ اہل کفر میں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے دین کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اغیار کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو ایک جگہ مستحکم رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ متکبر نہ بنے، جنہیں متوسط طبقے میں رکھا ہے وہ اپنی نگاہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ اٹھائیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، کہ اس لیے کہ جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر احساس کمتری نہیں ہوگا۔ گویا احساس کمتری کا تعلق جو ہے نا وہ اوپر نگاہ جانے سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے کہ ہم کاپی کرتے ہیں، ہم نقل کرتے ہیں، تو بھئی ہمارے ہاں اگر نقل کی جاتی ہے تو اس میں دین کی کمزوری نہیں، اس میں اسلام کی کمزوری نہیں، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کی، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے جدوجہد نہیں کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تھے تو وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ وہ جن کو دیکھ کے یورپ نے جہاز بنانا سیکھا، جن کو دیکھ کے یورپ کو ٹرین بنانے کا سلیقہ آیا، جن کو دیکھ کے یورپ کو جدید ہتھیار بنانے کی سوچ آئی، کہا وہ تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو، احتساب کرنا ہے تو اپنے آپ کا احتساب کرو، ملامت کرنے کی نوبت آئے تو اپنے آپ کی ملامت کرو۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس عمر سے اسلام قبول کرنے سے پہلے خود فرماتے ہیں کہ 7 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ اس نے اسی عمر کو فاروق اعظم بھی بنایا ہے اور 26 لاکھ مربع میل کا عالی وقار حکمران بھی بنایا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جس نے عثمان کو ذو النورین، 2 نوروں والا بنا دیا۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ ظاہری طور پہ جسامت کے لحاظ سے دبلے پتلے ہلکے وجود کے تھے، بہت زیادہ باری بھرکم نہیں تھے، بہت زیادہ کوئی باڈی بلڈر نہیں تھے، دبلا پتلا وجود، ہلکا پھلکا وجود، بالکل سمارٹ۔ اس دین نے اس سمارٹ وجود والے کو بھی شیر خدا بنایا ہے۔ تو کبھی کوسنے کی باری آئے تو اپنے آپ کو کوسیں، احتساب کرنے کی باری آئے تو اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہم نقل کیوں کر رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں ان کے۔ کہا تھے وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردا ہو۔ کہا تم تو انتظار میں رہتے ہو کہ کوئی آئے اور کامیابی تمہاری جھولی میں ڈال جائے، تم تو انتظار میں رہتے ہو کہ کوئی آئے اور وہ کیا کرایا کام ہمارے نامے لگا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں حکومتیں بدلتی ہیں تو گلیوں میں لگی ہوئی پلیٹیں بدلنے لگ جاتی ہیں، گلیوں میں لگی ہوئی تختیاں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ اسی کام پہ ایک تختی لگائی سابقہ ایم این نے، حکومت بدلی، نئے وزیر صاحب آئے، نئے ایم این اے صاحب آئے، نئے ایم پی اے صاحب آئے، انہوں نے کہا اس کو توڑ دو، کام کوئی نہیں کرنا نیا، کام نیا کوئی نہیں کرنا، بس تختی توڑ کے نئی تختی لگا دو۔ آپ حیران ہوں گے، جس جگہ میں رہائش پذیر ہوں اس گلی کے اندر 4 تختیاں لگی ہوئی ہیں، اتنی سی گلی ہے جی، 4 تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ سابقہ حکومت تھی تو تختی اور تھی، پھر نئی حکومت آئی تو تختیاں بدل گئیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تختیاں ساری توڑی ہوئی ہیں، میں نے کہا شاید یہ کوئی سیاسی مخالف ہے توڑ گیا راتوں رات تھوڑے چھوڑے مار کے۔ تو اگلے دن آیا تو مصری وہاں کام کر رہے تھے، میں نے کہا ہو تبدیلی آ گئی ہے۔ تو کہا تھے وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو نہیں کوسا۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، کہا بہت کچھ ہے، ہم نااہل ہیں، ہم کسی صلاحیت کے مالک نہیں، ہم نے اپنے آپ کو زنگ آلود کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بے مایہ ثابت کر دیا ہے معاشرے میں اپنے کردار کی وجہ سے۔ کہا تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ دھرے ہاتھ منتظر فردا ہو۔